لم یاتی نظیروں کا فی نظر 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 مثلے تو نشد پیدا رانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو اے تجھ کو شہر و سرا جانا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا 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 احمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا سونا کملی والا سبحان اللہ ما اجمل کا 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 ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکی کتھے جا لڑیاں اللہ 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 احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مصطفیٰ مرحبا 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 احمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا سبحان اللہ ماشاءاللہ سمین محترم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس کرم کا کروں
کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو رب نے ہر غم سے بری کر دیا وہ ذکر سرکار کی ہے یہ بڑی مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں ذکر سرکار کی ہے یہ بڑی برکتیں مل گئی عظمتیں راحتیں میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو رب نے ہر غم سے بری کر دیا ماشاءاللہ سمعین محترم اب جو ہے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام کے خصوصی مہمان جو قبلہ مفتی صاحب کو جو بندہ دیکھتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ جو اسلاف ہیں ان کی جو ہے وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ان کی نشانی ہے ان کے کلام کو دیکھیں ان کے لباس کو دیکھیں یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں یہ سب کچھ بھی دیکھا کریں ایسی چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ یہ جو ہے کہ کون سا بندہ کس انداز کے ساتھ اس کا ظاہراً کس طرح اپنے آپ کو سجایا ہوا ہے اور میری مراد حجت الاسلاف خطیب اہل سنت مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منصور القادری صاحب زوردار نعرے کے ساتھ مفتی صاحب کا استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء اہل سنت مفتی منصور القادری صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فقال تبارك وتعالى لقد جاءكم
رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس مبارک اور مقدس مہینے ربیع الاول شریف کی مناسبت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں اہل اسلام کے ہاں گھر گھر میں محافل کا باقاعدہ انعقاد کیا جا رہا ہے. جب سے یہ مبارک مہینہ جلوہ فرما ہوا ہے، اہل اسلام کے چہروں پر ایک عجیب و غریب خوشی کی کیفیت دیکھنے کو مل رہی ہے. ہر شخص کا چہرہ انار دانہ بنا دکھائی دے رہا ہے. ہر شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں، ہر شہر میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے. ہماری یہ عظیم الشان مسجد جو تبلیغ الاسلام کی جمعیت تبلیغ الاسلام کی مساجد میں سے مرکزی ترین مسجد ہے، اس میں ہر سوموار کو باقاعدہ محفل میلاد ہوتی. اس سے پہلے بھی متعدد محافل سوموار کے علاوہ بھی اس میں منعقد ہو چکی. سوموار کے دن جو محفل میلاد منعقد ہوتی ہے، اس کا اہتمام مسجد کے صدر محترم الحاج چودھری خادم حسین صاحب نوشاہی دامت برکاتہم العالیہ کی معیت میں پیکر اخلاص و محبت کشتہ عشق مصطفیٰ محترم المقام جناب حاجی محمد اقبال صاحب مسلسل فرماتے، اور علماء، قراء، ثنا خانان رسول اس میں بڑی کثرت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ نذرانہ قبول فرمائے. مسجد کے خطیب اعلیٰ ہمارے عزیز اور ہمارے ساتھی خطیب الاسلام حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب دامت
برکاتہم العالیہ والقدسیہ اسٹیج پر جلوہ فرمائیں اور مختلف مواقع پر بڑی اچھی گفتگو کے ساتھ سامعین کو وہ محظوظ فرماتے ہیں. پرسوں جو گزر گیا ہے اس دن بھی میری یہاں پہ حاضری تھی، اشتہار بھی باقاعدہ دیا گیا تھا، لیکن کسی شدید مجبوری کی وجہ سے مجھے ملک سے باہر جانا پڑا ہے. اس کے لیے میں خاص طور پر اپنے بزرگوار محترم المقام جناب حاجی محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ میں اس میں شرکت نہیں کر سکا. امید ہے کہ وہ مجھے معاف فرمائیں. اسٹیج پر دیگر ہستیاں بھی تشریف فرمائے ہیں. محترم المقام جناب استاد الحفاظ والقراء حافظ محمد بشیر احمد صاحب قاسمی وہ بھی جلوہ فرمائے. سامعین میں بھی بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے ذہین اور فطین افراد. میری گفتگو سے پہلے مجھے چودھری صاحب نے حکم فرمایا کہ تیری گفتگو اکثر مشکل ہوتی، آج کوئی آسان سی گفتگو ہونی چاہیے. میں نے اسی کے پیش نظر قرآن مجید کے دو مشہور و معروف مقامات سے اس کے کچھ حصے تلاوت کیے. سب سے پہلے سورہ یونس سے 11ویں پارے سے، اس کے بعد پھر سورہ توبہ سے، یہ بھی 11ویں پارے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو بے شک آئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی شفا، وہدن، اور تمہارے لیے ہدایت، ورحمۃ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے رحمت. 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلے نصیحت آئی کس کی طرف سے؟ رب کی طرف سے. پھر فرمایا وہ نصیحت جو جلوہ فرما ہوئی ہے وہ اہل ایمان کے سینوں کی شفا ہے اور انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے. رب کی نصیحت، دلوں کی شفا، اہل ایمان کے لیے ہدایت، اہل ایمان کے لیے رحمت، 4 چیزوں کی آمد کا ذکر کیا. پھر فرمایا قل بفضل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اللہ کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے، فبذالک فلیفرحوا، ضروری ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے سے وہ لوگ جن کو فضل اور رحمت مل رہی ہو وہ اس پر خوشی منائیں. یہ خوشی منانا ان کے لیے کیسا ہے؟ هو خیر مما یجمعون، ان کا وہ خوشی منانا ہر اس شے سے بہتر ہے
جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. جو چیز بھی جمع ہو، نمازیں جمع ہو، روزے جمع ہو، نیکیوں کے انبار ہو، مال و دولت کے خزانے جمع ہو، رب کہتا ہے رب کے فضل سے اور اس کی رحمت سے اہل ایمان کا خوشی منانا کائنات کی ہر شے کے جمع ہونے سے بہتر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور یہ حکم جو ہے فَلْيَفْرَحْ بڑی تاکیدوں کے ساتھ جمع کیا ہے. ان کے لیے اس خوشی کا منانا انتہائی ضروری ہے. یہ خوشی کون سی ہے؟ اللہ کے فضل کی اور اللہ کی رحمت کی. اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، رب آپ حکم دیتا ہے اس پر خوشی مناؤ. عزیزان گرامی قدر، کون سا شخص ہے جس کو معلوم نہیں کہ رب کے فضل تو بے شمار ہیں، لیکن رب کا سب سے بڑا فضل، رب کی رحمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن رب کی سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ نہ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے، نہ اس پر غوطہ زنی کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر کتابیں کھنگالنے کی ضرورت ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب، خدا اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. سورج چڑھا ہو پھر پوچھا نہیں کرتے نکلا ہے کوئی نہیں. ہوا بہار کی آئی ہو اپنی آمد کا پتہ خود دیتی. سادی شرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشکان است کہ خود بگویت نہ کہ اتار بگویت. کستوری اس کو نہیں کہتے کہ بیچنے والا بتائے یہ کستوری ہے، بلکہ کستوری وہ ہوتی ہے جہاں پڑی ہو اپنا پتہ آپ ہی دیتی رہتی ہے کہ میں پڑھتا. اب میں آپ سے توجہ چاہوں گا کہ کائنات کی رب کی ساری رحمتیں ایک طرف، کائنات میں رب کے سارے فضل ایک طرف، لیکن وہ فضل جس کو رب فضل کبیر کہے، جس کو رب فضل عظیم کہے، وہ رحمت جس کو رب ساری کائنات کی رحمت قرار دے، وہ کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کے لال کی آمد. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم